بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 17 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے مطابق سعودی عرب میں کمپنی کفیلوں اور ورکرز کے جو بھی حقوق ہیں وہ بہت واضح کر دیے گئے ہیں۔ اگر کسی کارکن کو اپنی کمپنی سے شکایت ہے تو اس کے لیے لیبر آفس کے دروازے کھلے ہیں جہاں وہ اپنی جائز شکایت درج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کفیلوں اور کمپنیوں کو ورکرز سے یعنی ملازمین سے کوئی شکایات ہیں تو وہ بھی سعودی وزارت افرادی قوت سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے رجوع کر کے ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں، شکایت درج کر سکتے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد کو اکثر حروب کے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ زیادہ کیسز سعودی وزارت افرادی قوت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا کہ اگر کارکن اپنی کمپنی کے پاس سے فرار ہو جائے تو یہ ایک سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ کارکن اگر اپنی کمپنی یعنی جہاں کام کر رہا تھا وہاں سے بھاگ کر کسی دوسری کا کام کرتا ہے تو قوانین کے مطابق اس پر سخت سزائیں مقرر ہیں۔ کارکن کے فرار ہونے کو قانونی طور پر حروب کہا جاتا ہے، جس کے معنی اپنے کام سے فرار ہونے کے ہیں۔ حروب کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ سوشل میڈیا پر حروب والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ واپس آ سکتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت نے اس بارے میں جواب دیا ہے کہ جس شخص کا حروب فائل کیا جاتا ہے اس کی فائل کو جوازات اور لیبر آفس میں 15 دن بعد سیز کر دیا جاتا ہے۔ حروب 15 دن کے اندر بآسانی کینسل کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سسٹم میں فائل سیز ہونے کے بعد حروب کو کینسل کرانے کی کارروائی لمبی ہو جاتی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے 6 سال پہلے حروب والوں کو بھی سعودی عرب میں واپس آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ دوبارہ یہ قوانین نافذ العمل نہیں ہیں، لہٰذا وہ غیر ملکی افراد جو سعودی عرب سے حروب کی وجہ سے یا کسی اور جرم کی بنا پر ڈیپورٹ ہوتے ہیں، ترحیل کیے جاتے ہیں، یہ سعودی عرب میں دوبارہ سوائے حج اور عمرے کے ویزے کے کسی اور ورک ویزے پر نہیں آ سکتے۔ پوری دنیا میں دوستو سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی قوانین نافذ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے سعودی عرب میں بھی واٹس ایپ گروپس جو ہیں اس کے بارے میں نئے قوانین کے بارے میں کچھ اطلاعات آئی ہیں۔ ماہر قانون کے مطابق سعودی عرب میں جو واٹس ایپ گروپ ہے، اگر اس کا کوئی ایڈمن اپنے گروپ میں موجود کسی بھی ممبر کو بغیر اس کی مرضی کے ڈیلیٹ کرتا ہے، آپس میں کوئی اختلافات ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، جس پر اگر اس کی کمپلین کی گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ گروپ کے ایڈمن نے زیادتی کی تھی تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ 1 سال قید اور 5 لاکھ ریال جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد جو مختلف شعبہ جات کے لحاظ سے واٹس ایپ کے گروپ چلا رہے ہیں، بہت احتیاط برتیں۔ گروپ ممبران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیں، گروپ کے ممبران اگر کسی بھی لیول پر کوئی آپ سے غلط بات کرتے ہیں، اگر آپ گروپ کے ممبر ہیں تو بہتر ہے کہ انہیں پرسنلی یا فون کر کے سمجھایا جائے اور قوانین کے مطابق آپ بھی ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، مگر ایز ایڈمن آپ کی ذمہ داری کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے جان لیں کہ سعودی عرب میں قوانین میں کافی تبدیلی کی گئی ہے، لہٰذا اس بارے میں کسی بھی غلط لیول پر کسی بھی گروپ ممبر کو ڈیلیٹ کرنا اچھی بات نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں جو قوانین ہیں اس کے مطابق سخت سزائیں اب نافذ ہو چکی ہیں۔
مزید اس میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ ایسے ممبران جنہیں کوئی غلطی سے ایڈ کر لیتا ہے انہیں ڈیلیٹ کرنے سے یہ قوانین عمل درآمد ان پر نہیں ہوگا۔ کسی شخص کو اگر کچھ عرصے تک اس میں ایڈ کیا گیا اور اس کے بعد اسے ڈیلیٹ کیا گیا تو اس بنیاد پر یہ قوانین نافذ ہو جائیں گے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جسے جوازات کہا جاتا ہے اس کی جانب سے ان تمام غیر ملکی افراد کو اہم اطلاع شیئر کی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے ملکوں میں چھٹی پر گئے ہیں اور سعودی عرب میں چھٹی پر جانے کے بعد آپ کی کمپنی بند ہو جاتی ہے، اقامے پر متغیب لکھا آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ جوازات نے کہا کہ غیر ملکی کارکن جب مملکت سے خروج عودہ یعنی چھٹی پر جاتا ہے تو اس کا حروب نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ حروب لگانے کے لیے غیر ملکی کارکن کا مملکت میں موجود ہونا اور اس کا اقامہ کارآمد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی کارکن چھٹی پر مملکت سے جاتا ہے تو سسٹم میں اس کا سٹیٹس اپنے ملک گیا ہوا ہی ظاہر ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر کوئی بھی کفیل کمپنی یہ حق ہی نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اس کا خروج عودہ کینسل کر کے اس کا خروج نہایہ یعنی فائنل ایگزٹ یا اس کا حروب لگا لیں۔ تمام لوگ اس بارے میں اچھے طریقے سے معلومات حاصل کریں کیونکہ بہت سارے کارکن غیر ملکی افراد لا علمی کی بنا پر مسلسل پریشان دیکھے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض ریجن پولیس نے گاڑیوں سے نجی اشیاء اور قیمتی سامان چوری کرنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے کہا کہ گاڑیوں سے قیمتی اشیاء چوری ہونے کی شکایات ملنے پر کارروائی کی گئی ہے۔ پولیس کی خصوصی ٹیموں کو ملزمان تک رسائی کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ پولیس ترجمان نے کہا کہ ملزم انڈین شہری ہے جو گاڑیوں سے قیمتی اشیاء اور سامان چوری کر کے پرانی اشیاء کی دکانوں پر فروخت کر دیتا تھا۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم چوری کی بہت ساری وارداتوں میں ملوث ہے۔ کارروائی مکمل کر کے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ اس طرح کے دوسرے افراد کو عبرتناک سزا دی جا سکے۔ سعودی عرب میں شاہی فرمان کے مطابق مسلسل غیر ملکی افراد کو مختلف شعبہ جات میں مہارت کی بنا پر سعودی شہریت یعنی نیشنلٹی دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں کہ 27 ماہرین جس میں دینی شخصیات، میڈیکل سائنس، کلچر، کھیل اور ٹیکنیکل شعبوں میں خصوصی مہارت رکھنے والے پروفیشنل افراد، ان سب کو روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب میں شہریت کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں مختلف ممالک کے افراد شامل ہیں۔ سعودی عرب میں نئے قوانین کے مطابق اعلیٰ تعلیمی یافتہ اور ماہر افراد کو سعودی شہریت دینے کے بارے میں جو حکم نامہ شاہی فرمان جاری ہوا تھا اس پر تسلسل کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ بدھ سے آئندہ جمعرات تک کئی علاقوں میں ٹیمپریچر کم ہو جائے گا۔ 4 علاقوں میں ٹیمپریچر 6 سینٹی گریڈ اور الشرقیہ میں 9 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ سعودی قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا کہ شمالی سعودی عرب خصوصاً الجوف، حدود شمالیہ، حائل اور تبوک میں کم سے کم درجہ حرارت 10 سے 6 سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ ریاض اور قصیم میں 11 سے 13 سینٹی گریڈ متوقع ہے۔ سعودی عرب میں سردی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اگلے چند روز میں مزید سردی میں اضافہ ہوگا۔